ہیکل کے کنگرے پر لے کے گیا، اور متی 4 باب اس کی 8 آیت کے مطابق اس کے بعد اونچے پہاڑ پر لے جا کر دنیا کی ساری شان و شوکت اور سب سلطنتیں دکھائی گئی، جبکہ لوکا جو ہے وہ پہلے اونچے پہاڑ پر لے جا کر دنیا کی تمام شان و شوکت دکھانے اور پھر ہیکل کے کنگرے پر جانے کی بات کرتا ہے۔ تو اس تضاد کو جو کہ بہت واضح ہے، کیسے رسپانس کریں گے؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ جب ہم متی 4 باب اس کی 5 آیت میں دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے متی نے بیان کیا کہ تب ابلیس مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اسے کہا، اور پھر اب متی 4:8 میں ہے کہ پھر ابلیس اسے بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی۔ لیکن جب آپ لوکا کی طرف آتے ہیں تو وہ بتاتا ہے کہ پہلے اونچے پر لے کر سلطنتیں دکھائیں اور اس کے بعد ہیکل میں کنگرے پر لے کے گیا۔ دیکھیں یہ بڑا واضح ہے، ٹھیک ہے، واضح ہے، ٹھیک ہے واضح ہے، لیکن بات سنیں، اس واقعے کا عنوان ہے جیزس اپولوجیٹک سیشن ود ڈیول۔ اس واقعے کا عنوان ہے یسوع المسیح کا شیطان سے مکالمہ۔ اس واقعے کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے یسوع آزمایا گیا، ٹیمپٹیشن آف جیزس۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو بتاؤں کہ لوکا کو اگر آپ کوٹ کر رہے ہیں تو لوکا 4 باب اس کی 2 آیت میں پتہ کیا لکھا ہے؟ وہاں پہ لکھا ہے اور ابلیس اسے آزماتا رہا، اور ابلیس اسے آزماتا رہا، میں بات ہو رہی ہے، ہاں کنٹینیوس ٹینس، یعنی کہ صرف یہی 3 باتیں نہیں تھیں، وہ آزماتا رہا ہے، لیکن اس میں سے 3 خاص باتیں ہیں جو خدا روح القدس کی رہنمائی میں آپ لوگ جا رہی ہیں، کیونکہ ان میں کوئی برکت کا پہلو ہے، اس میں کوئی حکمت کی بات ہے جو آپ تک پہنچانا ہے۔ یہی نہیں ہے کہ صرف یہی آزمائش تھی، اور بھی کچھ ہوا ہوگا، کیونکہ اس آیت کے مطابق لگ رہا ہے کہ اور ابلیس اسے آزماتا رہا، اور بھی باتوں میں ایک تسلسل تھا جو جاتا۔ میں یہاں پر آپ کو اس بات پہ لا رہا ہوں کہ 3 باتیں اہم تھیں۔ کون سی باتیں کی؟ ابلیس نے کہا یسوع کی بھوک کا ٹیسٹ لیا، بھوک کو بھارا، روٹیاں یاد کروائیں یسوع کو کہ اگر تو کہہ تو یہ روٹیاں بن جائیں۔ ظاہر ہے بھوک میں تو انسان، کسی نے کہا تھا نا کہ پوچھا کسی سے کہ 2 اور 2، تو نے کہا 4 روٹیاں، ہاں یعنی وہ روٹیوں کی بات کر کے اس کی بھوک کو بڑھاوا دینے کی کوشش کرنا، اور پھر اسے پہاڑ پر لے جا کر اپنی دنیا پر اپنی جو اس کی حکمرانی تھی یا اس کی پاور تھی کہ دنیا اس کے زیر اثر تھی، انفلوئنس تھا بہت زیادہ، اور دنیا اس کے رنگ میں رنگی ہوئی تھی، وہ دکھا رہا تھا۔ اور تیسری بات یہ کہ اسے ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے یہ کہا گیا کہ تو اپنے آپ کو گرا دے کیونکہ وہ تجھے بچا دے گا، یعنی کہ زبردستی اپنے آپ کو موت کے منہ کے سامنے لا کر خدا کو آزمایا جائے، یعنی ایمان اور حماقت میں فرق کی بات بتائی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر بات یہ ہے کہ 3 اہم واقعے تھے جنہیں بتانا تھا۔ اب یہاں پر یہ ضروری نہیں ہے کہ کون سا واقعہ کب، آپ کو کون سی بات کس مصنف نے پہلے بتا دی ہے، دوسرے نے وہ بات بعد میں بتا دی ہے، تیسرے نے وہ بات بعد میں بتا دی ہے، یہ معاملہ نہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ اوکے، یہاں ترتیب کا کوئی مسئلہ نہیں، ترتیب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں پر مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ کو یہ 3 باتیں بتانی ہیں جن کا تعلق اس واقعے سے ہے، اور جس میں یسوع مسیح نے اسے خوبصورتی سے جواب دیا، اور جس میں یسوع کی فتح کو نمایاں دکھایا گیا، جس میں یہ دکھایا جانا مقصود تھا کہ شیطان کیا حربے استعمال کر رہا تھا، اور کیا یہی حربے وہ انسانوں کے لیے استعمال کرتا ہے، اور کس قدر وہ جو ہے وہ بائبلی بنیادوں پہ آپ کو کیوں بتایا جا رہا ہے؟ کیونکہ دیکھیں لکھا کہ ابلیس نے اس کو بھوک کو بھارا، یعنی کہ آپ انسانوں کو روٹی کی بنا پر ہمیشہ گرایا جا سکتا ہے، ان کی بھوک اور پیٹ کے اشتعال کے ساتھ کہ لو جی بچیاں دی خاطر تو پھر کرنا ہی پیندا ہے، اور جی بچے بھوکے ماریے جی، لائک دس، کہ ہم یہ ایسی بات تھی جس سے تو آپ کو کیوں بتائی جا رہی ہے اس ساری آزمائش میں سے نکال کے کہ یہ بات دیکھیں کہ اس میں یسوع کس طرح کا عمل رہا، اور پھر کہ جب دکھایا جاتا ہے کہ حکمرانی، شان و شوکت، گناہ آلودہ زندگی کی لطف اندوزیاں اور یہ رنگینیاں، تو پھر بھی انسان کے تو گرنے کے چانسز ہیں، تو آپ کو وہ بھی بتایا گیا، اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ لوگوں کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ خدا کو آزمائیں، آپ کا خدا اگر ہے تو آپ ٹرین کے آگے کھڑے ہو جائیں، وہ آپ کو بچائے گا۔ وہی ایمان اور حماقت والی بات جو میں کر رہا ہوں، آپ خوبصورتی سے آپ نے کہا کہ یعنی کہ یہ باتیں آپ کو کیوں نہ، اب آپ کو مقصود کیا تھا؟ مقصود یہ تھا کہ آپ کو یہ 3 واقعے بتائے جائیں، ٹھیک ہے،
ان کی ترتیب آپ کے ساتھ نہیں. اب دیکھیں فرض کریں پاکستان میں ایک خبر آتی ہے کہ پٹرول کیا سستا ہوا, پٹرول پمپ ہی بند ہو گئے اور لوگوں کو احتجاج کرنا پڑا. اچھا, یہ ایک اخبار نے یہ خبر لگا دی ہے, اس نے سب سے پہلے رکھا ہے کہ پٹرول سستا ہو گیا ہے, پٹرول پمپ بند ہو گئے, لوگ احتجاج کر رہے ہیں. ترتیب یہ ہے نا جی بالکل. اب دوسرے نے کیا کیا ہے واقعہ, اس نے لکھا لوگوں نے احتجاج کیا ہے کہ پٹرول پمپ بند ہیں جبکہ پٹرول سستا ہو چکا ہے. اب دیکھیں انہوں نے تیسری بات کو سب سے پہلے رکھ دیا, الٹ کر دی ہے, پٹرول پمپ بند دوسرے پہ رکھ دیا ہے اور پٹرول سستا تیسرے پہ. اب دیکھیں بات وہی ہے, کچھ بھی نہیں بدلا اس کا. بالکل ٹھیک ہے, واقعہ تو وہی ہے, ترتیب وہ اسی سینیریو میں اور اسی تناظر میں ہونے والے واقعات ہیں, ان کو آپ کو بتانا مقصود ہے, اس کی ترتیب کا مسئلہ ہے. اور خاص طور پر انجیل کے مصنفین جو خدائے روح القدس کی رہنمائی میں یسوع المسیح کی سیرت اور کردار پر اور تعلیمات پر زور دے رہے تھے, واقعات کی ترتیب پر ہی زور دے رہے تھے. ان کا فوکس فرق تھا. ہاں جی. اور اسی طرح واقعات کی ترتیب جو تھی وہ بدل بھی سکتی ہے. اوکے, لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ اس نے یہ تضاد یہ ہوگا کہ ادھر متی نے لکھا ہو کہ وہ اونچے پہاڑ پر لے گیا, اس نے کہا لوکا لکھے کھڑے تھے تو نہیں, لوکا لکھ دے کہ اور پھر وہ سمندر کے کنارے اسے لے گیا. ٹھیک ہے, یہ تضاد ہے. یہاں پر اگر واقعہ آگے پیچھے لکھ دیا کہ اس نے وہ پہلے کوٹ کر دیا تو وہ اس کو آپ تضاد نہیں کہہ سکتے. لہذا اس کو اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے.